اچھا، ویشیس بیہیویئر اور وائٹل بیہیویئر، اگر یہ سب کا کانسیپٹ کلیئر ہے تو ہم آگے چلیں گے نا. تو کوئی بھی ہمیں بتائے کہ وائٹل بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں، جنہیں ہم بیہیویئر کہتے ہیں یا رویے یا برتاؤ کہتے ہیں اردو میں. بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ یعنی نظر آنے والے اور جن کو ناپا تولا جا سکے، آبزرویبل اینڈ میئربل. اچھا، اب کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کے نتائج تھوڑے کے نکلتے ہیں، اور کچھ بیہیویئر ہوتے ہیں وہ ان کے نتائج بہت بڑے نکلتے ہیں. تو جو بیہیویئرز چھوٹے موٹے نتائج دیتے ہیں ان کو ہم آرڈینری بیہیویئرز کہتے ہیں، عام بیہیویئرز کہتے ہیں، جن کے اثرات ہماری زندگی پہ کوئی بہت بڑے مقدار میں نہیں پڑتے. لیکن جو وائٹل بیہیویئر ہوتے ہیں یا ویشس بیہیویئر ہوتے ہیں ان کا ہماری زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. تو اب آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ وائٹل بیہیویئر یا ویشس بیہیویئر ایگزامپل کے ساتھ، اپنی زندگی کی ایگزامپل کے ساتھ. جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کے ساتھ تو وہ اکثر بات اس طرح کرتے ہیں جیسے کسی اور کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. یہاں جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ خود آپ کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، اور جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، اپنی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو کیا آپ میں سے کوئی اپنے کسی وائٹل بیہیویئر کا ذکر کر سکتا ہے جس سے کہ اس کو بہت کامیابی ملی ہو؟ سب کوئی ایسا وائٹل بیہیویئر جس سے آپ کو بے پناہ کامیابی ملی ہو، بنسبت کہ انرجی بڑی کم خرچ کی، وقت بہت کم لگا، کوشش بہت کم کی، لیکن فائدہ بہت ہوا، تو یہ وائٹل بیہیویئر. یا کوئی ویشس بیہیویئر جس میں آپ کو خیال نہیں تھا کہ اتنا نقصان پہنچے گا، اتنی بربادی ہوئے گی. اس وقت لگا کہ کوئی بات نہ ہو سی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بربادی ہو گئی. بیہیویئر وہ ہے جو دوسرا دیکھ سکے اور ناپ تول کر سکے. مثال کے طور پر اگر آپ اسمائل کرتے ہیں تو دوسرا دیکھ سکتا ہے اور ناپ تول کر سکتا ہے کہ اسمائل کتنی بڑی تھی. ایک اسمائل ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک، ایک یہاں سے یہاں تک، ایک اسمائل ہوتی ہے یہاں تک کانوں کے نیچے تک، تو وہ ناپی جا سکتی ہے، دیکھنے کے اسمائل کدھر جا رہی ہے. پھر ایک اسمائل ہوتی ہے جو فیک ہوتی ہے، جو ضرورتاً کرتے ہیں، اور ایک اسمائل ہوتی ہے جو کہ اندر سے نکلتی ہے، تو اس کا بھی فرق ہوتا ہے. یہ تو ایک پیراڈائم شفٹ ہے، یہ نظریے کی تبدیلی ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، پر ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے. نظریے کی تبدیلی ہے پر ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں جو دوسرا دیکھ سکے، ناپ سکے، تول سکے، اندازہ کر سکے، دیکھ کے، آنکھوں سے یا کانوں سے سن کے. اب ہم اگر دیکھیں تو آپ نے ایک وائٹل بیہیویئر کی بات کی ہے جو کہ ایکسرسائز کے یا ورزش کے حوالے سے ہے، جس میں جسم کے اندر ایسے کیمیکل بنتے ہیں جو کہ آپ کو خوش رکھتے ہیں یا پرسکون رکھتے ہیں. تو اگر آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں تو روزانہ آپ خوش رہتے ہیں. اور ایک سٹڈی بتاتی ہے کہ اگر انسان کی تنخواہ منتھلی جو سیلری ہوتی ہے اگر وہ دگنی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں وہ روزانہ آدھا، یعنی ایک بندے کی تنخواہ ہر مہینے دگنی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں وہ ہر روز آدھا گھنٹہ ورزش کرے، تو ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ ورزش والا زیادہ خوش رہے گا. وہ بندہ جس کی تنخواہ ہر مہینے دگنی ہو جائے گی تو وہ اتنا خوش نہیں ہوگا. وہ 2-4 مہینے کے بعد وہ اس کو نارمل لینے لگے گا کہ ہر مہینے میری جو بڑھ رہی ہے تنخواہ دگنی ہو رہی ہے، تو وہ ڈکلائن کرنا شروع کر دے گی. اور جو ورزش کرتا ہے آدھا گھنٹہ، اس کا ہمیشہ ان لمیٹڈ ٹائم تک خوشی اس کی چلتی رہے گی، وہ ڈکلائن نہیں کرے گی. دنیا میں ہم لوگ جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم میں سے ہر انسان جو زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے سارے بیہیویئر وائٹل بیہیویئر نہیں ہو سکتے. کچھ بیہیویئر وائٹل ہوں گے، یعنی
تھوڑا زور لگا کے تھوڑا انویسٹمنٹ کر کے اس میں سے بہت زیادہ بہتری نکلے گی، اور کچھ رویے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا زور لگایا تھوڑا سا فائدہ ہو گیا۔ تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے کون سے رویے ہیں کہ جن کا ریوارڈ زیادہ ہے، جن کا فائدہ زیادہ ہے، کون سے رویے ہیں کہ جن کا فائدہ ذرا نسبتاً کم ہے، اگر ہم ان رویوں کو پہچان لیں اور پھر فوکس کرنا شروع کریں ان رویوں پر جن کا فائدہ زیادہ ہے، جن کا پروفٹ زیادہ ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی دکاندار ہوتا ہے، جیسے کوئی پرچون کا دکاندار ہے اور وہ دکان نہیں کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دکان میں 100 سودے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کچھ سودے بڑی تیزی سے نکلتے ہیں اور کچھ سودے ذرا سلو نکلتے ہیں اور کچھ جو ہے بڑے بڑے دن پڑے رہتے ہیں۔ تو ایک دکاندار ایسے میں کیا حکمت عملی اپنائے گا؟ کسی نے ایسا کام کیا ہو جس میں 100 آئٹمز ہیں اور گاہک جو ہے وہ بار بار کچھ آئٹم خرید رہے ہیں اور کچھ آئٹم کبھی کبھار خریدتے ہیں اور کچھ آئٹم مہینوں پڑے رہتے ہیں، تو دکاندار کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک دکاندار ہے جس کے پاس لکس ہے، لائف بوائے ہے جو کہ بہت چلتا ہے، لیکن کچھ اور لوگ صابن بنا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا صابن رکھیں، اور وہ رکھ لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، بکے گا تو پیسے دے دیں گے۔ لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ لکس اور لائف بوائے تو بکی جاتا ہے اور وہ جو دوسرے صابن ہیں وہ بکتے ہی نہیں۔ تو الٹیمیٹلی جب وہ یہ جان لے گا کہ چیز تو یہ بکتی ہے جس میں مجھے پروفٹ ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کی وجہ سے میں دکان کو بلاک کر کے رکھتا ہوں، تو اگر اس جگہ بھی میں ایسی پروڈکٹس رکھوں جن کا پروفٹ زیادہ ہو تو پھر ان کو وہ ریفیوز کرنا شروع کرے گا کہ یہ آپ اپنی پروڈکٹ اٹھا لیں، اور جن کی پروڈکٹ ہوگی وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ کی بکے گی تو پیسے دے دیجئے گا، اٹھوا کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میری سپیس ضائع ہو رہی ہے، آپ اٹھائیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں جی میں آپ کا پروفٹ دگنا کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب جب چیز آپ کی بکتی کوئی نہیں تو مجھے پروفٹ دگنا کیسے ملے گا؟ آپ اٹھائیے اس کو۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وائٹل پروڈکٹ ہے اور یہ آرڈینری پروڈکٹ ہے، اور ایک ویشس پروڈکٹ ہے کہ جو پڑی پڑی خراب ہو گئی ہے، جگہ بھی گھیر رہی ہے اور سیل بھی کوئی نہیں ہو رہی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی ایک دکان ہے اور آپ کے کچھ بیہیویئرز ہیں جو بہت بکتے ہیں اور دوسرے بھاگ بھاگ کے خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمائل کرتے ہیں، ایک یہ بیہیویئر ہے اور یہ بہت بکتا ہے، تو آپ کب پہچانیں گے کہ یہ بیہیویئر بہت بکتا ہے تو میں ذرا اپنے چہرے پہ سمائل رکھوں؟ تو آپ اپنی زندگی میں ایک وائٹل بیہیویئر جو کہ مفت میں ملتا ہے، سمائل کرنا، وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اور کون سے بیہیویئر ہوں گے؟ جی، نرم لہجہ، پولائٹ لہجہ، اس چیز کا اور کون سے وائٹل بیہیویئرز ہیں؟ اچھا دیکھیں، کچھ وائٹل بیہیویئر ہوں گے جو کہ کرنے کو دل چاہتا ہے، آسان ہوتے ہیں وہ کرنا، پر کچھ وائٹل بیہیویئر ہوتے ہیں وہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ انڈیزائریبل ہوتے ہیں، وہ ہیٹفل ہوتے ہیں، ان سے ہمیں نفرت ہوتی ہے اور وہ بورنگ لگتے ہیں، بہت زیادہ بورنگ لگتے ہیں۔ جیسے پڑھنا لکھنا، کتابیں پڑھنا، او لیول، اے لیول، ایف ایس سی، میڈیکل کالج، تو کتابیں پڑھنا اکثریت سٹوڈنٹس کو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے۔ 80% بس رسمی طور پر نام کے ہی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، برا لگتا ہے۔ لیکن کتابیں پڑھنے کا ان سٹوڈنٹس کو جو پڑھتے ہیں فائدہ آگے چل کے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں ابھی کے ابھی بری لگتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے جا کے فائدہ دیں گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو چیزیں ابھی کے ابھی اچھی لگتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ اچھی ہوں، آگے جا کے وہ تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو بیہیویئر ہوتے ہیں جو کہ وائٹل ہوتے ہیں، ہمیں ان بیہیویئر سے کوئی مسئلہ نہیں جو مزیدار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ آئس کریم کھانے کو یا کافی پینے کو ڈسکس کریں تو آپ سب کو تو پہلے ہی یہ کام بہت مزیدار لگتا ہے،
تو اس پہ آپ کو قائل کرنا نہ آپ کے لیے مشکل ہے نہ ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بورنگ لگتی ہیں, ہیٹ فل لگتی ہیں, جیسے کہ یہ رویہ بہت ہیٹ فل لگتا ہے کہ آنا پڑتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے. کاؤنسلنگ کے لیے کیوں آنا پڑتا ہے؟ میری تو ول پاور ہی بہت ہے, میں پہلے ہی بڑا ٹائم ضائع کر چکا ہوں, اب تو میں بہت کوئی کارنامے کرنا چاہتا ہوں اور میں کاؤنسلنگ میں نہیں جانا چاہتا, آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں نہیں جانا چاہتا. وہی باتیں بورنگ. لیکن میں اپنے دوست کو عدنان کو ضرور ملنا چاہتا ہوں. عدنان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا, عدنان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ عدنان کو ملنا بہت مزے کا ہے, بہت پلیئربل ہے. یہ جو بورنگ رویے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں بڑے فائدے مند ہوتے ہیں, یہ جو قابل نفرت رویے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں بڑے فائدے مند ہوتے ہیں, اور یہ جو تکلیف دہ رویے ہوتے ہیں جن کا بعد میں بڑا مزہ آتا ہے, اپنے آپ کو ان کے لیے کیسے قائل کریں, انڈیزائربل کو ڈیزائربل کیسے بنائیں, ناپسندیدہ چیز کو پسندیدہ کیسے بنائیں, ناپسندیدہ چیز کو پسندیدہ. برین کو ٹرین کرنے کی بات ذرا بعد میں آئے گی, فگر آؤٹ کرنے کی, یہ پتہ چلانے کی بات پہلے آئے گی کہ کچھ لوگ ایسا کیسے کرتے ہیں. آخر کچھ بچے جو یونیورسٹی جاتے ہیں وہ اپنا جو دھیان ہے وہ پڑھائی کی طرف کیسے رکھتے ہیں. کچھ جو بچے ہیں وہ بالکل اسٹے فوکس جسے کہتے ہیں نا, اپنا دھیان پڑھائی کی طرف رکھتے ہیں, اور کچھ بچے اسی یونیورسٹی میں اپنا دھیان ہر چیز کی طرف رکھتے ہیں, بس پڑھائی کی طرف نہیں رکھتے. تو ہمارے سامنے ہے نا وہ بچے جو اپنا دھیان پڑھائی کی طرف رکھتے ہیں اور جو اپنا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں رکھتے. تو ہم سٹڈی کر سکتے ہیں نا ان بچوں کو کہ یہ بچے اپنا دھیان پڑھائی کی طرف کیسے رکھتے ہیں اور یہ بچے اپنا دھیان پڑھائی کی طرف کیوں نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پر کچھ بچے جو ہیں جو ہمارے ہاں سے علاج کرا کے جاتے ہیں وہ اپنے فالو اپ ٹریٹمنٹ کے اوپر بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں اور وہ بڑے دل سے آ کے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. کچھ جو ہیں مجبوراً آ کے اٹینڈ کرتے ہیں اور کچھ اٹینڈ نہیں کرتے, کچھ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا. تو آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ دل و جان سے, پورے دل سے, پورے من سے جو فالو اپ ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر حصہ لیتے ہیں, تو وہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ ڈیزیز کانسیپٹ جان چکے ہوتے ہیں اور وہ بربادی کو سمجھ چکے ہوتے ہیں. جو کل میں نے آ کے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے پرسوں والے دن میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ چاہیں تو اپنے ٹریٹمنٹ کی لینتھ کو چھوٹا کر سکتے ہیں, اور کل میں نے آپ کو کہا کہ آپ ایک رویہ اپنا کے, ایک کام سیکھ کے 10 دن کا فرق ڈال سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈینائل سے نکل آئیں. ڈینائل سے نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی شناخت بطور ڈرگ ایڈکٹ کے کرنے لگیں کہ ہاں میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. یہ نہیں کہ بس میں تھوڑا بہت کبھی کبھار ونس ان اے بلو مون نشہ کرتا تھا, اور وہ بندہ سوچتا ہے کہ نہیں میں ایڈکٹ ہوں. اور دوسری بات کہ میری زندگی برباد ہو چکی ہے, ٹھیک, میری زندگی ان مینیجیبل ہے, غیر منظم ہے, برباد ہے. اور یہ دو باتیں جب آپس میں کمبائن کریں کہ میں نشے کا مریض ہوں اور اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہے, تو سمجھے آپ ڈینائل سے باہر آ گئے. اور اگر آپ ڈینائل سے باہر آ جاتے ہیں تو 10 دن کا کام آپ نے کر لیا ہے. اب 10 دن کا کام آپ 10 دن میں کر سکتے ہیں, یا 5 دن میں کر سکتے ہیں, یا 2 دن میں کر سکتے ہیں, یا 1 دن میں کر سکتے ہیں. امکان ہے کہ 10 دن کا کام آپ 3-4 دن میں کر سکتے ہیں, اور یہ کافی بڑی بہادری کا کام ہوگا کہ آپ 10 دن کا کام 3-4 دن میں کر لیں. آپ نے کبھی کسی ملیریا کے مریض کو اپنے ڈاکٹر سے سوری کرتے دیکھا؟ آپ نے کسی ڈائبٹیز کے مریض کو اپنے ڈاکٹر سے کسی بد پرہیزی پر سوری کرتے دیکھا؟ نہیں. دیکھیں, ڈاکٹر کا اور آپ کا رشتہ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ بد پرہیزی کریں اور پھر آپ سوری کریں. اس میں رشتہ ڈاکٹر اور مریض کا یہ ہے کہ اگر آپ پہلے کسی ہدایت پہ عمل نہیں کر سکے تو اب اس ہدایت پر عمل کر لیجئے, بات ختم. لیکن یہ جو ہے نا کہ سوری کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں,
ابھی بھی یہ جو ہے نا جسے ایلیوسو کہتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا وہ لکھی ہوئی رپورٹیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ ہمیں بات کرتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن اگر کسی میاں بیوی کو بھی پوچھا جائے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں پچھلے 50 سال سے جو آپس میں شادی شدہ ہوں، تو جو بھی وہ رائے دیتے ہیں نا اٹ از آلویز اباؤٹ دا لاسٹ 2 ویکس. کسی بھی میاں بیوی سے پوچھیں کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں تو جو بھی وہ تبصرہ فرماتے ہیں وہ پچھلے 2 ہفتے کی ان کی صورتحال ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریسنسی. ریسنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اس لائف سپین کو نہیں دیکھ سکتے، 50 سالہ زندگی کے لائف سپین. جب بھی ٹیلی فون پہ بات ہو یا فیس ٹو فیس بات ہو تو جو بھی آپ ریمارک دیتے ہیں وہ آپ کی فائل میں چلا جاتا ہے. اور آپ اگر کمپلین کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں تو ہماری فائل میں وہ کمپلین موجود ہوگی. لہٰذا اس چیز کو جو منیمائز کرنا کہتے ہیں، منیمائز سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ منیمائز کم کرنا، منیمائز کرنا، اپنی بات کو، اپنے بیہیویئر کو منیمائز کرنا. جب کوئی اپنے رویے کو منیمائز کر رہا ہوتا ہے تو ایڈکشن ریکوری میں یہ اچھی نشانی نہیں ہے. ایڈکشن سے ریکوری میں منیمائز کرنا اچھی نشانی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میرے سارے گھر والے مجھے ہر وقت بہت تنگ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ میکسیمائز کرنا. مجھے بتائیں کہ یہ آسان کام ہے کہ کوئی فیملی اپنے سارے کام چھوڑ کے مریض کو لے کے تو یہاں پہ فالو اپ میں آئے اور اس کے بعد مریض کبھی اس سے اوکھا ہو فیملی ممبر سے، کبھی اس سے اوکھا ہو، کبھی اس سے اوکھا ہو. یار سوری کہاں سے آگے بیچ میں؟ یار مجھے بتائیں آپ میں سے کبھی کسی سے ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ ہمارے سامنے یا اپنی فیملی کے سامنے سوری کرو؟ میں نے معافی کبھی نہیں کہا. میں نے تو صرف شکر گزار ہونے کی بات کی ہے. میں نے معافی مانگنے کی بات نہ کبھی فیملی سے کی ہے، یعنی کہ آپ فیملی سے معافی مانگیں، میں نے کبھی نہیں کہا. آپ ہم سے معافی مانگیں، میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، دیکھیے یہاں کوئی پیشنٹ، جیسے ایک پیشنٹ نے اس دن شیشہ توڑا ہے تو اس نے کہا کہ مطلب مجھے معاف کر دیں. تو میں نے کہا نہیں بیٹا یہ معافی کا کام نہیں ہے، آپ اپنا رویہ آگے بدل لیں. کہتے ہیں میں بدل لوں گا. میں کہا ویل ڈن. کیونکہ جو سوری ہے نا یا جو معافی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میری کلین سلیٹ کر دیں اور میں دوبارہ وہی کام کروں گا. ہر فیملی ممبر جو ہے وہ الٹیمیٹلی باٹم لائن اس کی یہ ہوتی ہے کہ سانو کچھ نہیں چاہیے. مطلب اسی بالکل بے نیاز ہاں. مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی بے نیاز ہے؟ کون ہے بے نیاز؟ تو پھر جب اگر آپ بے نیاز بنتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں تو آپ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی گرینڈیوسٹی. کس نے بولا؟ ہاں گرینڈیوسٹی. دیکھو کتنی اہم بات کی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اولاد سے، اے اپنے آپ نو سنبھال لین تے اسی اپنے آپ نو آپ ہی سنبھال لیں گے، سانو کوئی مسئلہ نہیں، اسی بڑے مہان ہاں، اسی بڑے پردھان ہاں. کیا آپ کے پاس کلیئر آئیڈیا ہے؟ کلیئر آئیڈیا کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے فار اے لانگ ٹائم اس طرح سوچا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی تلافی کرے، کوئی اضافی دے، کوئی ساڈا حق ایتھے رکھ. مطلب ہونا چاہیے نا کہ جب آپ اپنے مریض سے ٹچ اینڈ گو میٹنگ کرنے آتے ہیں تو پہلے دن ہی کہ ساڈا ہاتھ ایتھے رکھ. کرتے ہیں کبھی کوئی؟ نہیں نا. ہاں ہوں اسی اے ظلم کر بیٹھے ہیں تیرے تے تینوں پہنچاتا ہے تیری مہربانی تو. ہاں اپنے آپ کو ہم کہیں نہ کہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کرتے بیٹھے ہیں، دیکھو ان کی بند ہے، پتہ نہیں کی ہوئے گا. مطلب کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا یعنی قدم اٹھایا ہے، احسان کیا ہے. اس نے اپنی زندگی کو نشے کے ہاتھوں ٹوٹلی برباد کیا ہوا تھا، تو اب ہم نے جو داخل کرایا ہے تو ہم اس پہ پراؤڈ ہیں. یہ نہیں بات ہوتی. کئی دفعہ کئی کمپنیوں کا مال نہیں نا بک رہا ہوتا، کچھ کمپنیوں کا مال نہیں بک رہا ہوتا تو انہوں نے اسے سیل لگانی ہوتی ہے.
اچھا نہیں سیل لگانی ہوتی ہے, مال نہیں بک رہا تو کچھ سیل لگانی ہوتی ہے. اب سیل لگانا پھر وہ تھوڑی شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں علامہ اقبال ڈے ہے نا, تے علامہ اقبال دے نا تے سیل لاتی. اچھا علامہ اقبال ڈے مکے تے پھر قائد اعظم ڈے تے سیل لاتی. تے اے او تسی بڑی گل پہ کر دیو کہ اگر انہوں نے ویکھ کے سانو سکون ملے. یہ تو وہی بات ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ویکھ کے سانو سکون ملے. اس وقت ہوگا جب وہ انہوں نے اضافی اور تلافی کی ہو, اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. پر اصل بات یہ ہے کہ آپ نے نہ کبھی اضافی کے بارے میں سوچا نہ کبھی تلافی کے بارے میں سوچا. جب آپ نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں تو آپ کو جب پوچھا جائے گا تو جیسے امتحان میں سوال نمبر 5 نہ تسی کدی کتاب چ پڑھیا ہے نہ تسی کدی سوچیا ہے, تو سوال نمبر 5 ویکھ کے تسی کہندے ہو میں ایدا کی جواب دیاں, اور پھر آپ کوئی بھی جواب دے دیں گے. ایرونیس لرننگ, ایرونیس لرننگ کا مطلب ہے کہ ہماری لرننگ غلط ہے. ہماری لرننگ میں کوئی ٹریڈیشنل ایرر ہے, کوئی کل پرسوں کا, پچھلی صدی کا, 1000 سال پہلے کا کوئی ایرر ہے, کوئی پیچھے ایرر بنا ہوا ہے جو کہ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, کہ ماں باپ جڑے نے وہ تے پتہ نہیں کی ہوندے نے, اولاد تے تنگ کردی ہوندی ہے, تے ماں باپ تے پھر مطلب وہ جو ہم نے ایک سیلف کنسیوڈ آئیڈیاز بنائے ہوئے ہیں. لہٰذا بہت بھی آپ چھلانگ مارتے ہیں تو کہتے ہیں بس جی اپنے جوگا ہو جائے, اپنی زندگی گزارنا شروع کر, سانو نہ دے کچھ. یہ بات کہ پرانی غلطی ہے جو پھنسی ہوئی ہے, وہ چینج کر نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت بڑے ڈھیر سارے لوگوں نے اس غلطی کو اپنایا ہوا ہے. کیونکہ جیسے کئی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ایک لفظ ہے ناراضی, لیکن سب زیادہ تر لوگ اس کو لوگ بولتے ہیں ناراضگی. اصل لفظ ہے ناراضی. تو اگر کوئی ناراضی بولے گا تو اس کو یہ وہم ہوگا کہ پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے کہ میں غلط بول رہا ہوں. تو کچھ چیزیں غلط العام ہوتی ہیں, لیکن یہ غلط العام ہے کہ جو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اولاد سے, اور پھر ساری زندگی وہ ایک ترسی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. وہ والدین جو اپنے بچوں کو امریکہ یا کینیڈا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پھر سیٹل ہو جاتے ہیں, یہاں سے وہ مکان بیچ کے پڑھاتے ہیں, یہاں سے وہ پیسے مانگ تانگ کے ان کو بھیجتے ہیں اور ان کو وہاں سیٹل کرتے ہیں, اور دونوں میاں بیوی 60-65 سال کی عمر میں اکیلے زندگی گزارتے ہیں. ایک بچہ سنگاپور میں ہے, ایک بچہ امریکہ میں ہے, ایک کینیڈا میں ہے. وہ کہتے ہیں ساڈی خیر ہے, بچے تو کچھ بن گئے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاؤن دا لائن اگر آپ انہیں ٹریک کریں, ان کے بچوں کو بھی ٹریک کریں اور ان کے جو یہاں پہ قربانی دینے والے ہیں ان کو بھی ٹریک کریں, تو نہ او چنگے تھے نہ اے چنگے, او بھی رل گئے تھے اے بھی رل گئے. سمارٹ بٹ سکیٹرڈ فیملیز کا یہ انجام ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں چاہتے تو ہیں, لیکن ان کی جو مہانتا ہے نا, وہ عظیم ہونے کا جو تصور ہم سب کو ممتاز ترین اور عظیم ترین انسان بننے کا جو خبت عظمت ہے, اس کو خبت عظمت کہا جاتا ہے. اردو میں اس کو خبت عظمت کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو گرینڈیوسٹی کہتے ہیں. گرینڈیوسٹی کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ میں بہت بہت بے نیا, مینوں نہیں کوئی مسئلہ, اے اپنے آپ کو سنبھال لین. تو اس سے محبت نہیں جھلکتی. آپ کا بچہ اس سے آپ کے قریب نہیں ہوتا, وہ بچہ آپ سے دور ہوتا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کھید دو, تم سے کوئی امید ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے تمہیں بچپن میں جو ہے اس طرح پالا تھا اور اس طرح بالا تھا, اب آگے تمہاری مرضی ہے, پر میں امید رکھتا ہوں کہ تم بھی میرے مشکل وقت میں میرے کام آؤ گے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم میرے کام آؤ, اور میں اس آس میں ہوں کہ ایک دن تم میرے کندھے پہ ہاتھ رکھو محبت سے اور مجھے سینے سے لگاؤ, جیسے کہ میں نے بچپن میں تمہارے ساتھ شفقت کی, اس طرح تم بڑھاپے میں میرے ساتھ شفقت کی. کچھ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو آپ ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہت لیڈر قسم کی یہ بن جاتا ہے. لیکن جب والدین کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ کیا, تو کچھ بھی نہیں کیا, تم نے جو کچھ کیا ہے یہ اپنے دل کی خواہش پوری کی ہے, اور تم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے گھر پھینکا, ہمارا کیا قصور ہے, تو you were supposed to do this. They are thankless. یہ تب ہوتا ہے جب آپ
احسان جتاتے ہیں اس وقت جب کہ فضا خراب ہوتی ہے. جب فضا اچھی ہوتی ہے، جب بچہ 8 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوا سینے سے لگا ہوا ہے اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، تو آپ اسے اس وقت جب یہ کہیں گے کہ جب تم بڑے ہوگے نا تو پھر تم ایسے کرنا، یا میں ایسا چاہوں گا کہ تم ایسے کرنا، جیسے تمہیں میں ابھی اپنے سینے سے لگاتا ہوں نا تم بھی مجھے اپنے سینے سے لگانا، تو اس وقت بچہ یہ نہیں کہے گا. لیکن جب آپ غلط موقع پہ غلط بات کریں گے، یعنی غلط ایئرپورٹ پہ غلط ٹائم پہ شاندار لینڈنگ کریں گے، تو اس کی تعریف کوئی نہیں کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ احسان جتانا احسان کو ختم کر دینے کے مترادف ہے. لیکن اس وقت سے بہت پہلے جب آپ بچے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہنستے کھیلتے ہوئے لاڈ میں اپنی جو ایک اندر کی خواہش ہے اس کو سادہ لفظوں میں اگر بیان کرتے ہیں تو امکان بہت ہے کہ بچے کو وہ صحیح وقت پہ یاد آئے گی. ہم بات کر رہے تھے وائٹل بیہیویئرز کی، اور بیچ میں یہ بات نکل آئی کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بہت ریگولرلی آتے دیکھا، بہت ریگولرلی، دوسرے مریضوں کی نسبت بہت ریگولرلی آتے دیکھا، لیکن تھرو آؤٹ میرے دل میں ایک کسک رہی کہ آپ کوئی گنتی پوری کرے. اور ابھی بھی میں یہی آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں دل ڈالیں. یاد ہے کل پرسوں میری بات ہو رہی تھی، میں کہتا یار کچھ نہیں چاہیے، تم صرف اس میں دل ڈال دو. دیکھیں ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ چوکی دارہ نہ کرو، آپ پولیس والا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ جو چیزیں کرنے کی ہیں پریکٹیکل بیہیویئر جن کو ہم وائٹل بیہیویئر کہتے ہیں، ان وائٹل بیہیویئرز پہ توجہ رکھو. کرائسس سے پہلے کرنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جو وائٹل بیہیویئرز ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو وائٹل بیہیویئرز ہیں یہ انڈیزائربل ہوتے ہیں، ان کو کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ بورنگ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی بہت زیادہ محبت نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں جو ورزش سے محبت کرتے پائے جاتے ہیں سوسائٹی میں؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں سوسائٹی میں اوور آل جو واک اور ایکسرسائز سے محبت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں؟ جی جی کتنے کے 1%؟ چلو مے بی 1%. اچھا کتنے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں نیند سے پورا ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں کہ میں اتنے بجے سوؤں گا، اتنے بجے اٹھوں گا، یہ نیند میری بڑی اہم ہے، نیند بڑی فرسٹ کلاس چیز ہے، میں اپنی نیند کو نہیں قربان کروں گا، میں اور چیزوں کو کر دوں گا، میں بکرا قربان کر دوں گا، نیند کو نہیں کروں گا. کیا آپ میں کوئی ہے جو ازلی اس فیصلے پہ چل رہا ہے کہ میں نے رات 8، 9، 9:30 سو جانا ہے اور سویرے 5 بجے 6 بجے اٹھنا ہے؟ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ڈائٹ کے بارے میں کانشینشس ہے، یعنی پرواہ کرتے ہیں کہ جو ڈائٹ ہے ان کی بہترین ہو، یہ پیٹرول ہے جس پہ انہوں نے چلنا ہے، اور یہ بیلنس ڈائٹ ہے جو کہ انہوں نے لینی ہے. کتنے لوگ؟ ویری فیو، اس دنیا میں ویری فیو. سو جو وائٹل بیہیویئرز ہیں ان کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. لفظ ایک میں نے بولا تھا کانشینشس، کیا آپ میں سے کوئی اس لفظ کو ایکسپلین کرے گا؟ کانشینشس جی، وہ بھی شامل ہے اس میں، وہ بھی شامل ہے. اور اپنے ضمیر کے ساتھ آنیسٹلی، ڈیلیجنٹلی، اور کیا کیا کئی لفظ ذہن میں آتے ہیں. کون بندہ جو کانشینشس ہے اس کو ہم انڈسٹریس بھی کہتے ہیں، انڈسٹریس. اور سائنس کہتی ہے کہ جو کانشینشس ہے یہ اس ایک لفظ میں آپ کے لیے بے پناہ تحفے ہیں. اگر آپ کانشینشس ہیں، اگر آپ پرنسپل سینٹرڈ ہیں، اگر آپ آنیسٹ ہیں، اگر آپ ڈیلیجنٹ ہیں، تو ساری دنیا کی خوشیاں آپ کے قدموں میں ہیں. یہ جو جن خوشیوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، کبھی چرس کے پیچھے اور کبھی شراب کے پیچھے یا کبھی کسی اور، ذرا دکھائیے وہ چرس پینے والا دماغ اور ایک عام دماغ میں کیا فرق ہوتا ہے، ذرا دکھائیں. دونوں، یہ برین سکین ہے، برین سکین. مجھے بتائیے یہ چرس پینے والے کا اور وہ ہیلدی برین ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ ذرا دیکھیے گا. نشہ چھوڑنے سے کس طرح برین دوبارہ بحال ہوتا ہے. دنیا میں اس پہ اتھارٹی ہے ڈاکٹر ڈینیل ایمن،
جو ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور انہوں نے 10 بہترین کتابیں بھی لکھی ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے برین سکینز کر کے، جن کو وہ برین سپیکس کا نام دیتے ہیں، سپیکس سکینز کر کے، تو انہوں نے اپنے ارد گرد کی دنیا جو کہ امریکہ کی دنیا میں ہے اس میں تہلکہ مچا دیا ہے کہ جہاں نشے کا بڑا رجحان ہے، جہاں ہر آدمی نشے کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں گاڑیوں میں بچوں کے ساتھ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نشہ کر کے مر جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی پاکستان میں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور رستے میں وہ گاڑی روک کے تو اپنے آپ کو ٹیکا لگاتا ہے اور مر جاتا ہے؟ اور یہ اتنی عام ڈیتھ ہے کہ جب بھی سڑک کے کنارے کوئی گاڑی پارک نظر آتی ہے اور پولیس جا کے اس کو چیک کرتی ہے تو ان کا پہلا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بندہ اپنے آپ کو نشہ کر کے مار چکا ہے اور اس کے بچے گاڑی میں رو رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کا سب سے جو ترقی یافتہ ملک ہے، جو سب سے پڑھا لکھا ملک ہے، جو سب سے امیر ملک ہے، جو سب سے تگڑا ملک ہے، اس کے حالات اتنے کمزور ہیں۔ جی کراچی کے اندر انہوں نے بھی ریسنٹلی یہ کیا کہ برسلائزرز منگوانے کا ایک کیمپین شروع کیا جس سے وہ ڈی یو آئی جتنے بھی ڈرنکنگ انڈر انفلوئنس ہے ان کو پکڑ سکیں اور باقاعدہ اس کو ایز اے لا ان پہ امپلیمنٹ کر سکیں، ان کو بعد میں جیل ٹائم کیا جا سکے۔ تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے لیکن آلریڈی پٹ فارورڈ کیا گیا ہے ان فرنٹ آف دا۔ اچھا، آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کے برین کی ایسی تصویریں جو یہاں اس طرح ہے وہ آپ کو کر کے دکھائی جائیں؟ جی یعنی اگر آپ میں سے کوئی اپنے برین کی زندہ تصویر دیکھنا چاہتا ہے اور برین میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، برین میں کہاں نشانیاں ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا بندوبست ہو سکتا ہے، تاکہ جو کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، یعنی جب دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ ماں باپ تو آپ کو کہتے ہی رہتے ہیں کاکا تو بیڑا گرک کر لے اپنا، ڈاکٹرز بھی کہتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی دوست بھی، رشتہ دار بھی کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی گل نہیں، ایویں غلط ہوئے گا۔ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی تو میں چھوٹی سی عمر کا ہوں، ابھی تو یہ بات ہے یا ابھی کو وہ بات ہے۔ یہ لکھا ہوا کہ برین میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ ڈکریزڈ ہے، میٹابولزم ڈرگ ایڈکٹ کا کتنا کم ہے بنسبت اس کو اور اس کو دیکھیں۔ وہ ہیلدی برین ہے، یہ کوکین کا برین ہے۔ یہ جو آپ دیکھنا چاہ رہے تھے، پاکستان میں صرف ایک جگہ ہے جہاں سے برین سپیک ہوتا ہے، وہ ہے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، جہاں سے یہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بندوبست کر کے رکھا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس مکمل بندوبست نہیں ہے تمام قسم کی برین ایکٹیویٹی کو دکھانے۔ برین سپیکس اور یہ ڈاکٹر ڈینیل ایمن جو ہیں، یہ 1980 سے کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں۔ ان کے گھر میں جو بھی آئے نا تو ان کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں میرا کلینک دیکھو گے، ایمن کلینک اس کا نام ہے، تو پہلے ان کو اس بہانے اپنے کلینک لے کے جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو۔ کوئی بھی رشتہ دار آ جائے تو ان کہتے ہیں کلینک نہیں دیکھو گے میرا، تو وہ کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے کیوں نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے، تو اڈا بھی کریے، تو لوگ پھر کہہ دیتے ہیں ہاں۔ تو نیو یارک میں ہیڈ آفس ہے، ویسے امریکہ کی 6 اسٹیٹس میں ان کے کلینکس ہیں، اور انہوں نے 10 کتابیں لکھی ہیں بہت شاندار اور لائف چینجنگ۔ ان کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ آپ کے دماغ میں جو خیال آتے ہیں، سب خیالوں کو ماننا ضروری نہیں ہے، آپ کے ذہن میں بہت سے خیال ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے، یہ ان کا ایسا کہنا ہے۔ اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے، جو ایک نقطہ ہم نے سمجھنا ہے آج، وہ یہ ہے کہ جو انڈیزائریبل ہے اس کو ڈیزائریبل کیسے بناتے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے انڈیزائریبل ہے۔ مثال کے طور پر کل ایک پاکستانی نے K2 کی چوٹی کو سر کیا ہے، صدپارہ ان کا نام ہے، اور ہمیں لاہور میں سردی لگتی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کا دل چاہتا ہے کبھی پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کو؟ جسٹ 1 پرسن۔
2%, ٹھیک. اچھا, what makes you think so? مطلب اے پنگا کیوں لینا چاہتے ہو سارے کو دس سکتے ہو؟ وہ تو کر سکتا ہے, لیکن آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی جو کہ بڑی تکلیف دہ ہو سکتی ہے, جیسے باکسنگ ہے, ایک تکلیف دہ ایکٹیویٹی ہے, لیکن کئی لوگوں کو مکے کھانے کا شوق ہوتا ہے, کئی لوگوں کو بنجی جمپنگ کا شوق ہوتا ہے. تو انسانوں کے اندر کوئی چیز کرنے کا شوق ہو بھی سکتا ہے اور انسانوں کے اندر کسی چیز کا شوق نہیں بھی ہو سکتا. لیکن اگر ہم پتہ چلا لیں کہ اس بندے کو شوق کیوں ہے, تو ہم دوسرے بندے کو بھی شوق دلا سکتے ہیں. اس کو NLP کہتے ہیں, کہ اگر ہم پتہ چلا لیں کہ ہم کسی چیز سے نفرت کیوں کرتے ہیں, اور اگر ہم پتہ چلا لیں کہ ہم کسی چیز سے محبت کیوں کرتے ہیں, تو ہم یہ سارے تجربات کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں انڈیزائربل ہوتی ہیں ان کو ہم پھر ڈیزائربل بنا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ہم اس کے لیے جواز پیدا کرتے ہیں, ہم ان کے لیے وجہ گھڑ لیتے ہیں. جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے, جذباتی طور پر جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے وجہ ہم بعد میں گھڑ لیتے ہیں. پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر ہم اس کی وجہ گھڑ لیتے ہیں. ڈائبٹیز خراب ہوگی تو گردے خراب ہو جائیں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈائبٹیز خراب ہوگی تو آنکھیں بھی بس گئی, اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈائبٹیز خراب ہوگی تو دل کی بیماری بھی ہو جائے گی, تو یہ بہت میزریبل حالات ہو جائیں گے. اور کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ گردے خراب ہوں تو پھر جا کے وہ ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے, تو آپ کو اس کا پکا یقین آ جاتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کروں گا کنٹرول, میں نہیں کھاتا حلوہ گاجر کا, میں یہ نہیں کروں گا. تو یہ چیزیں کئی دفعہ جب مریض نہیں سیدھے رستے پہ آ رہے ہوتے تو ڈاکٹر ان کو ٹور کراتے ہیں ایسی جگہوں کا جہاں ڈائلیسس ہو رہا ہے. کہتے ہیں دیکھو اے بندہ انہیں ڈائبٹیز کنٹرول نہیں کیتی تے ایدی لت کٹی گئی, اے جڑا بندہ انہیں ڈائبٹیز کنٹرول نہیں کیتی تے انہوں نظر کوئی نہیں آندا. لیکن مجھے بتائیے کہ نشے کا کوئی نقصان تھا آپ کو؟ زیادہ تر جو ہے ایڈکٹ کو نشہ کرتے رہنے سے کیا خطرہ ہوتا ہے؟ دوستے تسی تے انج کہہ رہے ہو جی میں کہ نہیں جا سکتی. جا سکتی, اتنا ہلکا پھلکا جان جاتی ہے. دیکھیں روزانہ پاکستان میں 700 نشہ کرنے والے زمین سے نیچے اتر جاتے ہیں, 700, اور کسی کو کچھ محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ کوئی گنتی نہیں آتی ٹی وی پہ کہ آج کرونا سے 31 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, کل کی بات کر رہا ہوں. اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں 1500 بندہ روزانہ کرونا سے مر جاتا ہے, اور امریکہ میں 2500, 3000, 4000 بندہ تک مر جاتا ہے, تو کیا کوئی گن رہا ہے کہ شراب کی بیماری سے, کوکین کی بیماری سے, آئس سے, چرس سے, ان سب چیزوں سے روزانہ 700 لوگ پاکستان میں وہ جان کھو دیتے ہیں, اور ان کے گھر والے ان کو دفناتے ہوئے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نشے سے مر گیا ہے, کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا ہے, ہارٹ فیل ہو گیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہارٹ ہی فیل ہوا ہوگا. تو اس وجہ سے جب اسے کیموفلیج کر دیا جاتا ہے, جب اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے, تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو ایڈکشن ہے اس میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 20% ہے پر 5 ایئر. ہر 5 سال میں ایڈکٹس میں سے 20% اپنی جان کھو دیتے ہیں. کیا اس بات کا آپ کو یقین ہے, یا میں آپ کو ویسے ہی ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ گوگل پہ جا کے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں کتنے مرتے ہیں اور یو کے میں, ٹھیک ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, نہیں ساری دنیا کی ریشو یہی ہے 20%, یعنی 5 ایئرز میں 20%, 5 ایئرز میں 20%, یہ ساری دنیا کی ریشو ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب اس چیز کو چھپایا جائے گا, جب بتایا نہیں جائے گا, جب قریبی رشتہ داروں کو بھی حش اپ کر دیا جائے گا کہ آپ نے بات نہیں کرنی,
اور جب گھر کے قریبی جو دوسرے بچے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور وہ اسے دل کی بیماری، دل کا دورہ سمجھیں گے. جب کوئی نشے کی اوور ڈوز سے مرتا ہے تو کیا بتایا جاتا ہے رشتہ داروں کو؟ ہارٹ اٹیک. اور جب گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں کوئی الکوہلک خود بھی مرتا ہے اور کسی اور کو بھی لے مرتا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ الکوہلزم سے مرا یا ایکسیڈنٹ سے مرا؟ ایکسیڈنٹ سے مرا. جب کوئی الکوہلک باتھ روم میں گر کے مرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ الکوہلزم سے مرا کہ باتھ روم میں گر کے مرا؟ تو پیچھے وجہ کیا تھی؟ ٹھیک. اچھا، جب یہ بات بھی پتہ چل جائے کہ اگر میں نشہ کرتا رہوں گا تو میری شادی ہونے کا کوئی امکان نہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ جب میں نشہ کرتا رہوں گا تو میری شادی ہونے کے امکانات نیچے آتے رہیں گے؟ ایک بندہ. باقی سب کو یقین ہے کہ میری شادی. جی 2 بندے. تو اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا لاس ہے کہ ایک بندہ نشے میں جب پڑتا ہے تو اس کی شادی ہونے کے امکانات جو ہے نیچے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ کر دیں گے میری شادی کسی نے کی. ابھی تو میں اس طرف آ رہا ہوں نا کہ عزت کا بول بالا ہو جاتا ہے نشہ کرنے سے. آپ میں سے کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ میرا عزت کا ہی کھانا خراب ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب اور کی ہے. آپ میں سے کوئی کسی نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس لیے نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ میرے عزت کا کھانا خراب ہو گیا ہے؟ کسی نے بولا؟ تو یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ میری اپنی ماں، میرا اپنا باپ، میرے اپنے بھائی بہن، میرے اپنے قریبی رشتہ دار مجھ سے کبھی نفرت کرتے ہیں، کبھی محبت کرتے ہیں. کیونکہ یہ نہیں کہ ہر ٹائم نفرت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر ٹائم محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ، رشتہ دار ہر ٹائم محبت کریں یا کبھی محبت کریں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی محبت کریں، کبھی لوڈ شیڈنگ. یہ باتیں جب پوری طرح سے ذہن میں کھڑک کے آ جائیں تو پھر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب میں نہیں کرنا چاہتا نشہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت بدنام ہو گیا ہوں، میں بہت خوار ہو گیا ہوں، میری زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے، میری شادی ہونے کا امکان بھی کم ہے، میرے رشتہ دار بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ذرا دے تو دور ہی رہنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے موت کا خطرہ بھی میرے اوپر منڈلاتا رہتا ہے. جب میں نشہ کرتا ہوں تو میرے جسم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جس سے کسی وقت بھی میری جان جا سکتی ہے. تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیوں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں؟ آپ کو سمجھ ہے؟ یعنی اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ میں کیوں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ کہے کہ یار ہے کو پوچھنے والی گل سی جیڑی میں پوچھ بیٹھا. مطلب ہونا چاہیے نا کہ سوال کرنے والا شرمندہ ہو جائے، کہے کہ یار ہے میں کی پوچھ بیٹھا. یعنی وہ ساری تکلیفیں، اس کے انبار جو سہے ہوئے ہیں، جو سر پہ آن پڑے ہیں، وہ سب ہم اس طرح ایکسپلین کر سکیں کہ دوسرا بندہ سوچے کہ تو اب وہ پھر یہ سوچے گا کہ نشے کے علاج میں مزہ آتا ہے یا بورنگ ہوتا ہے. اب وہ سوچے گا یہ کہ یار کوئی گل دہراندے رہندے نے. اب وہ یہ نہیں سوچے گا، اب سوچے گا کہ اگر بات کو بار بار دہرانے سے میرے لیے فلاح ہے تو میں کروں گا، اور اگر مجھے اپنے دنیا کے کام چھوڑ کے اپنی کاؤنسلنگ کے لیے آنا ہے تو میں سر کے بال لاؤں گا. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نقصانات ہیں تو جب بندہ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ یار نشہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو تو آپ سے کہتے یار عجیب سوال کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں نشہ کیوں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ یہ کہے گا کہ جی میری یہ شرط منو، یا کہے گا کہ میں تیار ہوں مجھے بتائیں کیا شرط ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہیوملٹی ایک ایسی چیز ہے، ہیوملٹی ایک ایسی چیز ہے جو کامیابی کا رستہ ہموار کرتی ہے. جب آپ ہیوملٹی کا مطلب ہے کہ ہیومن بینگ کے لیول پہ نیچے اتر آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ایک ویو لینتھ پہ آ جاتے ہیں، ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں بھی رونق. جو ڈرگز ہیں جنہیں ایڈکشن کہا جاتا ہے، اس نے سلپری فرینڈز کو چھوڑنا ایک مینڈیٹری کنڈیشن ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر آپ کہیں جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ شمال کی طرف 1.5 کلومیٹر پہ ایک کرونا کا مریض ہے تو تسی ادھر جاندے ہو؟ نہیں جاندے نا. تو
اسی طریقے سے جب آپ یہ کنٹیجیس بیماری ہے, یہ ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری ہے, یہ انکانشیسلی ایک آپ ڈرگ ایڈکٹ کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے جسم سے ویوز نکلتی ہیں اور اس کے جسم سے ویوز نکلتی ہیں اور بس پھر کام خراب ہو جاتا ہے. وہ ویوز آپس میں مل کے کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں, پھر واپس آ جاتی ہیں. اور اس میں سائنسدانوں نے یہ بالکل پکا نکال کے رکھ دیا ہے آپ کے پاس کہ یہ ریڈ سٹینڈ ہے کہ پرانے دوستوں کو اس بڑی عید سے پہلے پہلے قربان کر دیں. وائٹل بیہیویئر کا آپ کو پتہ چل گیا کہ وائٹل بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اور ایک وائٹل بیہیویئر آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے, بورنگ لگے یا تکلیف دہ لگے, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی زندگی کو خوشحالی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ کو وائٹل بیہیویئر زور لگا کے کرنا پڑے تو کریں. ماں باپ کا ساتھ, ماں باپ کا دھکا ساتھ کام آتا ہے تو وہ بھی کر لیں, یا کوئی اور طریقہ ہے, کوئی منت سماجت ہے تو اپنے وائٹل بیہیویئر کو انیکٹ کر لیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ جیسے بھی ہے جب تک پڑھے گا نہیں تب تک اس کا کام بنے گا نہیں. کیا آج آپ میں سے کوئی سوچے گا کہ کوئی وائٹل بیہیویئر میں ضرور کروں گا, چاہے وہ بورنگ ہو, چاہے وہ تکلیف دہ ہو, چاہے وہ مجھے ناپسند ہو, اور چاہے مجھے اس سے نفرت ہو, اگر وہ وائٹل بیہیویئر ہے اور میری زندگی سنوار سکتا ہے تو میں کروں گا. یہ ایک بات ہے چھوٹی سی, اور ہمیشہ آپ دو راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم سب دو راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ایک کوئک فکس ہوتا ہے اور ایک اس کا صحیح حل ہوتا ہے, اور ایک جگاڑ جسے کوئک فکس کہتے ہیں جگاڑ ہوتا ہے. اور جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جگاڑ کی طرف جاتے ہیں. جو بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ ہمیشہ جگاڑ کی طرف جاتے ہیں. جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لانگ ٹرم جو سوچتے ہیں, وہ لانگ ٹرم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کانشیئنشس. اور ایک اسٹینفرڈ اسٹڈی ہے, اسٹینفرڈ یونیورسٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا, اور اسٹینفرڈ اسٹڈی جو کہ 2011 میں اس کو نتائج اس کے کنکلوڈ کیے گئے, اور انہوں نے کہا کہ لمبی خوشگوار اور مزیدار زندگی کا ایک سمپل رستہ ہے کانشیئنشس ہونا. کانشیئنشس کا مطلب ہے کہ شعوری زندگی بسر کرنا, بے تکی زندگی بسر نہ کرنا, کسی کے کہے سنے میں آ کے گڑبڑیں نہ کرنا. کانشیئنشس کا مطلب یہ ہے پرنسپل سینٹرڈ ہونا, دیانتدار ہونا, اور آنیسٹ ہونا, ڈیلیجنٹ ہونا, اور مائنڈفل ہونا, شعوری طور پر سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا, جسے 7 ہیبٹس میں کہتے ہیں پرو ایکٹیو ہونا, یا جسے کہنا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. اس کو کانشیئنشس کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جس نے یہ اپنا لیا رستہ, خوشیاں اس کے قدموں میں بکھر جائیں گی, اور وہ اکٹھا کرتا رہے گا تو خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. خوشیاں ہی ہیں جو ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو نشوں کے پیچھے جا کے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں, شراب جیسی خوشی جو کہ ہر وقت ایلیوسو ہوتی ہے, ہاتھ سے پھسلتی رہتی ہے, ہاتھ سے نکلتی رہتی ہے, اور چاروں طرف ہمارے لیے تکلیف کے سائے لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر آج اپنے دل میں غور کریں گے اور ڈینائل سے نکلیں گے کہ یہ جو نشہ ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی اور بد نظمی زندگی میں اور بدنامی اور تکلیف, اگر اس کو تھوڑا غور سے دیکھ لیں اور پھر ایک فیصلہ کریں کہ نکلنا اس سے واٹ ایور اٹ ٹیکس. جیسے نشہ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا بیگ بارو اور اسٹیل, تو نشہ چھوڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے بیگ بارو اور اسٹیل. نشہ چھوڑنے کے لیے بھی وہی اسٹریٹجی ہے کہ اگر نشہ کرنے کے لیے آپ بیگ بارو اور اسٹیل پہ چلے جاتے ہیں تو نشہ چھوڑنے کے لیے بھی اتنے ترلے کرنے کے لیے تیار رہیں. ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس. اور اگر ایک حکمت عملی کام نہیں کرتی تو دوسری کر کے دیکھیں, دوسری نہیں کرتی تو تیسری کر کے دیکھیں, اور آپ کے پاس ایک سورس ہے نالج کی جس سے بڑی سورس پہلے کبھی انسان نے انجوائے نہیں کی. جی, جن چیزوں سے انہوں نے ریکوری پائی تھی ان چیزوں کو چھوڑ دینا, جن چیزوں سے ریکوری پائی تھی ان چیزوں کو کھو دینا.
اگر آپ اور انسان یہ کرتے ہیں، بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جن دوائیوں سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہوتے ہی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر وہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایون جن لوگوں کو دل کے اندر سٹنٹ پڑتے ہیں، دل کے اندر جن کو سٹنٹ پڑتے ہیں، 2 سال میں ان میں سے 90% واپس اپنے پرانے طرز زندگی کی طرف آ جاتے ہیں. مجھے بتائیے دل کے دورے سے بڑی تھریٹ ہے کوئی؟ اور لوگ جاتے ہیں دل کے دورے کے ساتھ اور ڈاکٹر ان کو زیادہ ڈیٹیل میں بتاتے نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. وہ اگلے دن سٹینٹ ڈال کے کہتے ہیں لو جی تہاڈا دل نہ ہو گیا، بیاہ کر لو جا کے. اس طرح کی باتیں کرتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ساتھ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہے پرہیز کرنا، واک کرنا، نیند پوری کرنا، لڑائیاں نہ کر، سب کچھ کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 سال کے اندر اندر ان میں سے 90% لوگ اپنے پرانے طرز زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پھر 1-2 اور سٹینٹ پڑتے ہیں، پھر ایک اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور پھر سب چراغ گل ہو جاتے ہیں. اللہ ان سب بچوں کو بھی اپنے اندر سوچنے کی توفیق دے کہ جب یہ یہاں پہ رات سو رہے ہوتے ہیں تو جب رات کو نیند کھلتی ہے تو سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے بہترین بنانا ہے، اور اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار کریں، واٹ ایور اٹ ٹیکس. اور کبھی بھی آپ میں سے کوئی میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا کروں. ایسا واقعہ پہلے پتہ کب ہوا تھا؟ 1988 میں. اس کے بعد آج کل انتظار ہی چل میں اس کے بعد انتظار ہی چل رہا ہے کہ کوئی مریض میرے پاس آئے تو کہے ڈاکٹر صاحب میں کانپ رہا ہوں کہ میری زندگی کا کیا حال ہو گیا ہے، مجھے بتائیں میں اپنی زندگی کو کیسے ٹھیک کر لوں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ یہاں آتے ہیں فالو اپ ٹریٹمنٹ کے لیے تو 80% فائدہ آپ کو گھر سے نکلنے کے بعد اور یہاں پہنچنے سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. ایک منٹ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب آپ فالو اپ ٹریٹمنٹ کے لیے ولنگ ویز کی طرف اپنے گھر سے چلتے ہیں تو آپ کے گھر سے باہر جو پہلا قدم ہوتا ہے اور ولنگ ویز کے باہر جو آخری قدم ہوتا ہے تو 80% شفا آپ کو اس سے ملتی ہے. جو آپ اندر آتے ہیں یہ بات کی بات ہے، اور جب آپ بیٹھ کے یہاں بات چیت کرتے ہیں تو وہ وائٹل 20% جو کہ آپ کو اگلے دن آنے پہ مجبور کرے وہ یہاں سے ملتا ہے. وہ وائٹل 20% کہ آپ کو لگے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں بڑا سیانہ ہو گیا اور آپ کے گھر والے بھی سوچیں کہ نہیں ہن تے نے قسم کھادی ہے، اے دیکھو نا مسلے تے کھلو کے 2 نماز نفل نیت کے تے فارغ ہو کے کہنا ہن بھی تانوں شک ہے کہ میں نشہ کراں گا، تو گھر والے پہلا کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں نہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں پھر مجھے فالو اپ پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تو سمپل سی لاجک ہے، جب آپ کو کوئی پوچھتا ہے نا کہ ہن بھی تسی سوچتے ہو کہ میں نشہ کروں گا، تو آپ بولے کہ پتہ نہیں. جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اس کا بیسٹ آنسر کیا ہے؟ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اس کا بیسٹ آنسر ہے پتہ نہیں. اگر واقعی آپ کو پتہ نہیں تو اس کا بیسٹ آنسر تو یہی ہے، اس سے زیادہ بیسٹ آنسر تو نہیں ہو سکتا. اپنے بچوں سے اپنی باتیں کرنا چاہیے، اوائل عمری کی باتیں، اور اپنے بچوں سے اپنے بڑوں کے بارے میں بھی باتیں کرنی چاہیے کہ ہمارے بڑوں کے اندر کون سی مسٹیکس تھیں یا وہ کیا غلطیاں کرنے کے لیے مانے جاتے تھے یا جانے جاتے تھے، کیونکہ ہم سب کے بڑے کوئی نہ کوئی پرابلمز، چیلنجز، غلطیاں فیس کرتے رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی غلطیاں یا پرابلم یا چیلنجز ہوتے ہیں جو ہم نے فیس کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک خاندان میں جو چیلنجز ہیں، جو پرابلمز ہیں یا غلطیاں ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ایک خاندان میں ہونے والے واقعات اگلی جنریشن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور گڈ پارٹ یہ ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے آپ کے جو ہاتھ میں ہے وہ قبل از وقت پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ آسانی سے غور کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ولنریبلٹی کیا ہے. ولنریبلٹی سمجھتے ہیں؟ میرے ویکر ایریاز کون سے ہیں، کون سی غلطیاں ہیں جس کا امکان ہے کہ وہ میں کر گزروں گا. اور اگر پیپر آؤٹ ہو تو بندے کو فیل تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب پیپر ہی آؤٹ ہے تو آپ تیاری کر سکتے ہیں. ایک تو پیپر آؤٹ، دوسرا بہت ٹائم ہے آپ کے پاس.
کیونکہ اگر آپ کا بچہ ٹین ایجر ہے 13 سال کی عمر کا ہے اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کون سے مسئلے مسائل پیچھے چل رہے تھے، تمہارے ابا کو، تمہارے تایا کو، تمہارے ماموں کو، تمہاری پھپھو کو اور دادا کو اور دادی کو اور نانا کو اور نانی کو، تو آپ ساتھ ہی سے بتا سکتے ہیں کہ تم نے کیسے بچنا ہے اور دنیا داری سیکھ کے کیسے تم نے اپنے لیے راہ بنانی ہے۔ تو یہ جو باتیں بچپن میں ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں تو اس سے ان کے ذہن میں ایک نیا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے بڑوں کی جھوٹی تعریفیں کریں کہ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بہت اچھے تھے، وہ بہت نیک تھے، ان میں کوئی غلطی نہیں تھی، تو پھر ہمارا بھی برا ہی حال ہے۔ تو احترام جاری رکھتے ہوئے اپنے بچوں سے اپنے بڑوں کی جو جینز ہیں، جو ولنریبلٹیز ہیں، جو امکانات ہیں خرابیوں کے، ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تاکہ بچے محتاط رہ کے ایک اچھی زندگی کی طرف مائل ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔